اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. محرم کے مہینے میں پوری دنیا میں پرجوش طریقے سے جلسوں مجلسوں اور تقریبوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک حسینیت کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور جب ہم اس پروپیگنڈے کو بغور جائزہ لے رہے ہیں تو دو قسم کی کیٹیگری، دو قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک کیٹیگری وہاں ہے جہاں کلیئر بغض، حسد اینڈ بیاس نظر آتا ہے. تو جہاں حسد کے بارے میں جہاں حسد کا سوال ہے، میں اتنا ہی کہوں گا، حسد دل میں ہوتا ہے، اور حسد تب دل میں ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ الفت کی نعمت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً، جب آپ آپس میں دشمن تھے. فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں الفت ڈالتی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت سے آپ بائی بائی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ الفت ایک نعمت ہے، جس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتا ہے وہ ہمیشہ بھائی چارہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے. اور جو بھی اس نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ نفرت، جھگڑے، فساد کا پیغام دیتا ہے. بہرحال اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جب بھی کوئی انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس پر حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہے. جہاں تک دوسرا کیٹیگری ہے، وہاں جب ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو کنفیوژن کہیں مس انڈرسٹینڈنگ، کہیں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ حسین کو سمجھنا چاہیں گے، جب کربلا کو آپ سمجھنا چاہیں گے، 5 چیز پر غور کیجیے گا. نمبر 1، کربلا کی نوبت کیوں آ گئی. نمبر 2، کربلا کیا تھا. نمبر 3، حسین کربلا کیوں گئے. اور نمبر 4، کربلا میں کیا ہوا. اور 5، کربلا سے کیا ملا، کربلا نے کیا دیا. جہاں تک پہلا سوال ہے، کربلا کی نوبت کیوں آ گئی. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پن سے منظر میں جب کہیں بھی دو ملکوں کے درمیان، دو گروپوں کے درمیان کہیں بھی اگر فساد ہوتا ہے، لڑائی ہوتا ہے، لڑائی تب ہوتا ہے کہ جب انسان اس سوچ کے لیے تیار ہوتا ہے، سوچ بنا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے لڑائی آخری ہوتا ہے، ایک آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑائی، اور اس کے لیے سوچ بنانا بہت ضروری ہے. اور سوچ بنانے کے لیے موٹیویشن چاہیے، موٹیویشن بہت ضروری ہے. اور موٹیویشن کرنے کے لیے پرووکنگ بہت ضروری ہے. اور پرووکنگ جنرلی عام طور پر اگر گورنمنٹ کا ہوگا تو میڈیا سے ملتا ہے، گورنمنٹ ایجنسی سے ملتا ہے. یہ میں آئی ایم ٹاک آف ہول گلوب، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. اچھا، جب ہم سن 61 ہجری، جس وقت یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت یزید تخت نشین تھے. اس وقت جو میڈیا تھا وہ مسجدیں تھی، مسجدوں کے امام تھے. اس وقت کے چیف جسٹس، جو یزید کے وقت میں چیف جسٹس تھا، اس کا نام قاضی شیری تھا. اس نے امام حسین کے خلاف متعلق واجب القتل کا فتویٰ جاری کیا. اتنا ہی نہیں، کچھ ٹائم کے بعد 18,000 مفتیوں اور مولویوں نے امام حسین کو واجب القتل کا فتویٰ قرار دے دیا، اس کی تائید کی. اس سے کیا ہوا کہ مسجدوں میں اس کا پرچار ہوا باضابطہ کہ حسین واجب القتل ہے. تو اس پرچار کی وجہ سے ایک سازش، ایک کنسپیریسی وجود میں آئی، جس کا ٹارگٹ صرف اور صرف
حسین ابن علی تھا. اور اگر اس سازش کا حصہ بن جاتے آج کوئی حسین کا نام نہیں لیتے. نام لینے والا حسین کا کوئی نہیں ہوتا. لیکن حسین نے کربلا کا راستہ اختیار کیا. بہرحال اس جھگڑے میں, اس سوچ میں جو یہ لڑائی ہوا, سوچ جو بنا ہوا ہے, سوچ میں آپ کو بتاؤں گا سوچ کے بارے میں. بھائی اور بھائی کے درمیان, باپ اور بیٹے کے درمیان, ماں اور بیٹی کے درمیان, بہن اور بہن کے درمیان, خاوند اور بیوی کے درمیان ایک عظیم رشتہ ہے. لیکن جب سوچ بدلتا ہے, بھائی کا قتل کر دیتا ہے, بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے, بیٹا ماں کا قتل کر دیتا ہے. یہ سوچ جب بدلتا ہے, انسان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے جب انسان کا سوچ بدلتا ہے. بہرحال جہاں تک اس وقت کا سوال ہے, اور اس سوچ بدلنے میں اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اٹ از ناٹ اے ڈراسٹک پروسیس. یہ ایک دن ایک منٹ میں نہیں ہوتا ہے. اٹ از اے گریجول پروسیس. اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. سوچ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اٹ از ناٹ اے ڈراسٹک پروسیس. یہ ڈراسٹک چینج نہیں. اور سوچ بنانے, اور دوسری بات, یزید جو تھا بہت جلد باز تھا. یزید کے لیے وجود حسینی بہت خطرہ تھا. وہ حسین کو بیعت ہی نہیں مٹانا چاہتا تھا. اس لیے اور اس سوچ میں, اب سوچ جو ہے یہ دیکھیے, یزید سے پہلے لوگوں میں سوچ تھا. جب حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھتے لوگ پریشان ہوگی, کیا علی نماز پڑھتا تھا؟ کیونکہ سیدھی بات ہے مسجد میں اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا. اس کا مطلب کانسپیریسی پہلے تھا, لوگوں میں سوچ بن چکا تھا. کیا حسین, کیا علی, کیا یہ مسلمان ہیں, کیا یہ نماز پڑھتی ہیں؟ یہ ایک سوچ بن چکا تھا. اس لیے یزید سے پہلے پرووکنگ تھا, جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آ گیا. نمبر 2, کربلا کیا تھا؟ کربلا ایک ویران جنگل ہے. کربلا ایک ریگستان ہے. کربلا پتھریلی زمین ہے. کربلا کے لیے کوئی سیاسی امپورٹنس نہیں ہے. کربلا کے لیے کوئی اکنامک اور اقتصادی امپورٹنس نہیں تھا. کوئی ہسٹری نہیں تھا. ایک ویران جگہ تھا. حسین علیہ السلام نے کربلا کا راستہ صرف اور صرف اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کربلا کا راستہ اختیار کیا. بہرحال حسین کربلا کیوں گئے؟ دیکھیے, حسین کا مقصد صرف اور صرف کربلا جانے کا صرف یہ تھا کہ سوچ بدلنے کا تھا. اب میں آپ کو بتاؤں گا سوچ کے بارے میں. دیکھیے, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا سوچ پانی کی قطرے کی طرح صاف رکھو, کیونکہ جس طرح پانی کے قطرے مل کے دریا بن جاتا ہے, اسی طرح بہت سارے سوچ مل کے ایمان بنتا ہے. اس لیے آپ کو سوچ بالکل صاف رکھنا چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام صرف ایک سوچ بدلنے کے لیے نہیں گئے تھا کربلا کے میدان میں. اچھا, دوسری بات جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں گئے, دیکھیے سوچ بدلنے کا سوچ کیا تھا؟ لوگ ثابت قدم نہیں تھے, لوگوں میں مستقل مزاج نہیں تھے, لوگ غفلت میں تھے. جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا اس سے بہت دور گئے تھے. اور امام حسین کا کربلا جب سارے لاشیں پڑی ہوئی تھی تو آواز دی حال میں ناصر ینصرنا. یہ صرف اور صرف یہ تھا کہ کون ہے جو وقت کے ساتھ سوچ بدلے گا, وقت کے ساتھ سوچ بدلے گا. امام حسین کا جب سارے لاشیں پڑی تھی, کڑیل جوان کا بیٹا لاشا پڑا ہوا تھا, حضرت قاسم کا لاشا پڑا ہوا تھا, حضرت عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا, گیا یزیدی فوج کے پاس, کہا کہ میں انٹروڈکشن کرتا تھا, میں حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں, میں حضرت علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں حسن کا بھائی ہوں. اور کہتا تھا ابھی بھی آپ آؤ, سوچ بدلو, میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. سوچ بدلنے کے لیے گیا. اور کیا کامیاب ہوا؟ کامیاب یہ ہوا کہ اس وقت صرف 72 لوگوں نے کربلا کے میدان میں لبیک یا حسین کہا. گوگل دیکھیے, ہسٹری دیکھیے, پچھلے 2019 میں
کربلا کے میدان میں چہلم کے موقع پر کربلا میں 35 ملین سے 35 ملین سے 40 ملین تک لوگوں نے لبیک یا حسین کا. آج یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے, آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. حسینی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجلس میں جاتے ہو, آپ جلوس میں جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں حسین کے لیے عزت ہے آپ حسینی ہیں. اگر آپ یزید سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں آپ حسینی. اب کربلا میں کیا ہوا دیکھیے, کربلا میں کیا ہوا کہ 9 محرم کو یزید جنگ کرنا چاہتا تھا. کربلا میں سوچ کے بارے میں اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ 20 محرم کو ہوتا شاید یہ جنگ نہیں ہوتا, شاید یزید کا فوج یزید کے خلاف ہی جنگ کرتا, کیونکہ صرف کچھ یہ یزید کا جو فوج کا کمانڈر تھا وہ سب سے پہلے فرنٹ پر تھا. اس کو حسین دیکھنے کا بہت نزدیک سے موقع ملا. اس نے سمجھا حسین کو, اور جب اس نے سمجھا سب سے پہلے کربلا میں جو شہید ہوا وہ یزید کا کمانڈر حضرت حر اور اس کا بیٹا تھا. اور سوچ بدلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے سوچ, وہ ہلاک ہونا تھا وہ شہید ہو گیا, وہ جہنم میں جانا تھا جنت میں آ گیا. یہ سوچ بدلنے کا. آج کل ہم سوچ کے بدل میں ایک یہ بھی ہے جہاں میرے باپ دادا کر رہے تھے, میرے وہ کر رہے تھے, چلو میں بھی ایسا کروں گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں قرآن میں کلیئر کٹ ہے, تل کا امتن قد خلت, یہ جو امت گزر گئی ہے لہا ما کسبت, ان کو وہی ملے گا جو انہیں کمایا, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, آپ کو وہی ملے گا جو آپ کرو گے, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, آپ کو ان کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا. You will not be questioned, جو وہ کرتے تھے. بہرحال کربلا میں کیا ہوا, ساتھ شدت کی گرمی تھی, معصوم تھے, بیویاں تھی, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی, بزرگ تھے, جانور تھے, پانی بند کیا گیا. اتنا ہی نہیں, تڑپایا معصوموں کو, اتنا ہی نہیں, لاشوں کو بے گور کفن رکھا گیا, اتنا ہی نہیں, لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, اتنا ہی نہیں, حضرت حسین علیہ السلام کے جو کپڑے پہنے تھے ان کو لوٹ لیا گیا, اتنا ہی نہیں, حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے بچہ تھا جب وہ لے گیا حضرت امام حسین یزید کے فوجی کے پاس, کہا کہ میں اگر آپ کے سامنے مجرم, اس بچے کو پانی پلا, اور پانی کے بدلے تیر چلایا. پھر اس کے بعد حضرت امام حسین نے وہ اس کو اپنی تلوار سے قبر کھودا اور دفن کیا. اور حد یہ ہے, ظلم کی انتہا یہ ہے کہ انعام حاصل کرنے کے لیے اس کی لاش کو بھی نکال کر سر سے جدا کر کے, بدن سے جدا کر کے اس کو بھی انعام کے لیے بھیج دیا گیا. اتنا ہی نہیں, جب شام کا وقت تھا سیدانیاں بیبیاں خیموں میں تھی, معصوم تڑپ رہے تھے, پیاس تھی, اور خیموں کو آگ لگا دیا گیا. اتنا ہی نہیں, جو بیویاں تھی حضرت زینب اور اس کے ساتھ جو بیویاں تھی ان کی چادریں چھین لی گئی اور انہوں نے بالوں سے اپنے سر کو چھپایا. اتنا ہی نہیں, جب ان کو شام کے لیے سفر کیا گیا, رسی سے باندھا گیا, توپ ڈالے گئے, چلا گئے, ان کو راستے میں تکلیف دے, قید خانے میں بند کر دیا, طرح طرح کی عزتیں دی. اور جو حسینی پروپیگنڈا کر رہا ہے, حسینیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, وہ اس چیز کو انکریج کر رہا ہے, وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہا ہے. حسین کربلا نے ہمیں کیا دیا. کربلا دیکھیے, کربلا ایک جنگ تھی, لیکن کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان. کربلا جنگ تھی الفت اور حسد کے درمیان. کربلا جنگ تھی نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کے درمیان. ایک طرف کربلا میں صبر کی تلقین کی جا رہی تھی, اور دوسری طرف مکاری اپنی انتہا پر تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, وَاصْبِرْ, صبر کرو, وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, یہ صبر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے,
ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. اے پیغمبر آپ غم نہ کھانا, آپ تنگ نہ ہونا, یہ جو مکاری کر رہے ہیں وہ اگر صبر نہیں, آپ صبر کرنا, جو صبر نہیں کرے گا وہ ڈیفینیٹلی مکاری کرے گا. یزید اتنا بڑا مکار تھا, یزید اتنا بڑا جلد باز تھا, مکاری کے سارے لمٹس اس نے کربلا کے میدان میں پار حد کر دیے. اور حسین نے اس ظلم کو چیلنج کو قبول کیا. بہرحال کربلا ہمیں اتحاد کا پیغام دیتا ہے, کربلا ہمیں حسد کی مرض سے محفوظ رہنے کا پیغام دیتا ہے, کربلا ہمیں بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے, کربلا ہمیں وفاداری کا پیغام دیتا ہے, کربلا ہمیں اطاعت کا پیغام دیتا ہے, کربلا ہمیں انسانیت کا پیغام دیتا ہے. کربلا ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ حق پر ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے کربلا. اور کربلا آپ دیکھیے ہسٹری, نان مسلمز کو دیکھیے, آج تک ہزاروں دانشور, ہسٹورین, لیڈر, عام لوگ, عالم لوگ جو باقی مذہبوں کے, جب وہ کربلا پر قلم اٹھاتے ہیں, ایک بھی مورخ, ایک بھی دانشور, ایک بھی لیڈر آپ کو نہیں ملے گا جو یزید کی تعریف کرے گا. ہاں ضرور جتنے بھی لکھے حسین کے بارے میں قصے لکھے, حسین سے اپنا انسپریشن لیا ہے, حسین سے اپنا موٹیویشن لیا ہے, حسین سے ہمیں انکریجمنٹ لیا ہے. ہمیں ضرورت ہے حسینیت سمجھنے کی. آج کل ہمارے گھروں میں صبر نہیں ہے, آج کل ہمارے گھروں میں سکون ختم ہو گیا کیونکہ ہمارے گھروں میں صبر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, ہم نے کربلا کو پہچانا نہیں, ہم کربلا سے بہت دور ہیں. ضرورت ہے ہمیں کربلا کو سمجھنے کی, ہمیں معرفت حسینی سمجھنے کی. اللہ تعالی ہم کو کربلا اور معرفت حسین سمجھنے کی اطاعت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.